یہ ذکر کر چکے ہیں کہ شوگر کے مریضوں کو کمزوری لاحق ہوتی ہے. انہیں ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت انہیں کچھ نہ کچھ کھانے یا پینے کو چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ نہ ملے تو ان کی شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اس میں محترم دو چیزیں ہیں. شوگر دو قسم کی ہے. ٹھیک ہے. ایک شوگر ہے جو بڑھ رہی ہے، ایک شوگر ہے جو گھٹ رہی ہے. تو جو لوگ اس قسم کے مریض ہیں جن کا شوگر لیول اپ رہتا ہے، یعنی 300 400 500 کے قریب رہتا ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں روزہ ایک نعمت ہے. بہترین ہے جی. آپ نے فاسٹنگ سے رہنا ہے پورے دن، آپ نے کوئی میٹھی چیز نہیں کھانا، تو آٹومیٹکلی آپ کے جسم کے اندر جو ہے نا وہ شوگر کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ ایک بہترین پوزیشن کے اوپر جس پر آپ آنا چاہتے ہیں ان دی اینڈ آف جو آپ کا روزہ ہے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. بالکل پہنچ جائیں گے. لیکن ایک شوگر ایسی ہے جو لو کی طرف جاتی ہے. جو شوگر ڈاؤن کے مریض ہیں جن کی شوگر لو ہوتی ہے، بہرحال ان کے لیے تھوڑا خطرہ ہے. بلکہ ابھی تھوڑے ایک آدھ دو دن پہلے مفتی طارق منصور صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا، وہ کہنے لگے میرے ایک دوست ہیں اور شوگر لو کے مریض ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میں شوگر روزہ رکھوں نہیں رکھوں. مفتی صاحب سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ شوگر لو کا جو مریض ہے ایک دم سے اس کی شوگر نیچے کی طرف آتی ہے. میرے ایک دوست ہیں جاننے والے، رمضان سے پہلے انہوں نے کوشش کی، یعنی رمضان آنے سے ایک دو دن پہلے، تو انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ میں نے کوشش کی ہے روزہ رکھنے کی، تو 5 گھنٹے کے اندر میری شوگر 71 کے اوپر آ گئی ہے. یعنی 70 کے اوپر تو مریض بے ہوشی کی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسا مریض ہے تو میرا خیال ہے وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے. اور ایسے مریض کے جن کی شوگر 200 سے 180 جو جی بالکل بالکل وہ رکھیں تو بہتر ہے، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اچھا. لیکن جو لو کے مریض ہیں جن کی شوگر گرتی ہے ان کا نہ رکھنا بہتر ہے. ان کا نہ رکھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ درمیان والے ہیں یا جن کی شوگر وہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے تو بہترین نعمت ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. پورے دن وہ کھانے پینے سے بچے رہیں گے، ان کی شوگر مینٹین ہو جائے گی، ان کی شوگر نارمل پہ آئے گی. ٹھیک ہے. تو انہیں سحری میں کچھ چیزیں سجیسٹ کریں گے کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ استعمال؟ جی بالکل. دیکھیں شوگر کے مریض صرف سحری اور افطاری میں نہیں بلکہ پوری اپنی زندگی کے اندر اپنی ڈائٹ پلان کریں. بغیر ڈائٹ پلان کے شوگر کے مریض کا چلنا اپنے لیے بہت رسکی ہوتا ہے. شوگر کے مریض سحری کے اندر عموماً جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ جو کا دلیہ استعمال کر لیں، تلبینہ استعمال کر لیں، اور کوئی بھی ایسی چیز شوگر کے مریض کو ہم ریکمنڈ نہیں کرتے جو زمین سے پیدا ہوئی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں، بعض شوگر کے مریضوں کی شوگر اس حد تک خطرناک ہوتی ہے کہ گندم سے بھی ان کی شوگر شوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے مریض چاول سے ان کی شوگر بڑھتی ہے، گوشت سے ان کی شوگر بڑھتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم میٹھا کھائیں گے تو ہماری شوگر بڑھ جائے گی. نہیں، بعض اتنی انکنٹرول شوگر ہوتی ہے کہ ہم ان کو میڈیسنز بھی دے رہے ہیں، ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی. ہم نے پوچھا کیوں، تو وہ معلوم چلا انہوں نے گوشت بھی کھایا، انہوں نے گندم بھی کھائی ہے، انہوں نے چاول بھی کھائی ہے. جب آپ کی شوگر اس سٹیج کے اوپر آ جائے کہ آپ کو انسولین کی ضرورت ہے یا کسی معالج کی دوا دینے کے باوجود آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، آپ کو گندم چھوڑنا پڑے گی، آپ کو چاول چھوڑنا پڑے گا، آپ کو گوشت چھوڑنا پڑے گا. مکمل پرہیز کے اوپر آئیں، ایک ڈائٹ پلان کریں، جو کا دلیہ استعمال کیجئے. آپ کو میٹھے کا بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کیونکہ جس چیز سے روکیں گے اس چیز کا اتنا دل چاہتا ہے، تو اس کے لیے بیری کا ایک شہد آتا ہے. بیری کا شہد سکروز فری ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی پھول ہوتے ہیں جن سے مکھی نیکٹر لیتی ہے، جیسے پلوسا، اجوائن، فلاں چھوٹی مکھی بڑی، ان سب کے اندر قدرتی طور پہ سکروز کی مقدار پائی جاتی ہے. بیری واحد وہ شہد ہے جس میں سکروز قدرتی طور پہ ختم ہوتا ہے، اس کی قدرتی مٹھاس ہوتی ہے. تو اگر آپ نے معمولی سا میٹھا لینا ہے آپ شہد کے طور پہ لے سکتے ہیں. تو اس طرح کی غذا جو آپ کی شوگر کو نہ بڑھائے آپ نے وہ استعمال کریں، چاہے وہ افطاری میں ہو یا سحری میں. ٹھیک ہے. یہ بات چلتی رہے گی. ویسے شوگر کافی ڈسکس ہو گئی ہے. میں نے کچھ ڈاکٹرز کو کہتے سنا، وہ کہتے ہیں شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں بہرحال شوگر ایک بیماری ہے جو کسی نہ کسی سبب کی بنا پر ہوتی ہے. اسی طرح بلڈ پریشر ہے، آپ کا جگر کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، آپ کی گردوں کے اندر کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اور یہ زندگی میں اسٹریس، ٹینشن، پریشانیاں، یہ سب اس کا تعلق؟ ٹینشن سے بہت گہرا تعلق ہے شوگر کا. کتنا آپ اسٹریس لیں گے، اور کوئی بھی بندہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ جناب آپ ٹینشن نہ لیا کریں، ریلیکس رہا کریں، اس کا جواب یہ ہوگا ٹینشن لیتا کون ہے. اور حقیقت بات ہے ٹینشن جان بوجھ کے کون لیتا ہے. یہ ایک پیشنٹ ہوتے ہیں، انزائٹی پیشنٹ ہوتے ہیں جو ذرا سی چیز کو جو ہے نا بہت اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. تو ایسے بہت سارے مریض صبح شام میں ملتے ہیں. تو اصل جو آپ کی بات تھی کہ شوگر بے سبب بھی ہوتی ہے اور شوگر کسی نہ کسی سبب کی وجہ بھی ہوتی ہے، دونوں ریزنز کے سامنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.